اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہم الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اللہ کریم نے جب یہ بشارت دی اور اللہ کے فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی حضرت مریم کو تو انہوں نے عرض کی بار الہا قالت رب ان یکون لی ولد، بار الہا میرا بیٹا کس طرح ہوگا؟ دنیا تو عالم اسباب ہے اور اس میں ماں اور باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو اکیلی خاتون سے کس طرح بیٹا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا بے شک دنیا عالم اسباب ہے اور اس میں اللہ کے رائج کردہ طریقے جاری ہیں، لیکن اللہ قادر ہے اور کوئی ایسا طریقہ دنیا میں نہیں ہے جو اللہ نے مجبوراً اپنا رکھا ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ قادر ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، جسے چاہے جب چاہے جس چیز کو چاہے وجود عطا کر دے، جہاں چاہے عطا کر دے، اس کی قدرت اور شے ہے اور اس کے بنائے ہوئے نظام اور شے ہے۔ تو یہ نظام یا عالم اسباب یا اس میں اسباب کا ہونا بھی اس کی تخلیق ہے، اس نے خود خلق فرمائے ہیں، اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے، اور اسی لیے اسباب میں جگہ جگہ استثناء پایا جاتا ہے، ہر اصول میں استثناء موجود ہے، اور استثناء اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ اللہ قادر ہے، اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا اللہ اسباب تو یہاں ہے نہیں، میں اکیلی خاتون ہوں، پھر میں کنواری ہوں اور شادی بھی نہیں ہوئی، پھر کسی بندے نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب جو جھوٹے مدعیان نبوت یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور ان کا نام یوسف تھا اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، اسی ایک آیہ کریمہ پہ غور کر لیں کہ اگر حضرت مریم کی شادی ہو چکی تھی، اگر ان کے میاں تھے، تو پھر یہ عرض کرنے کی بارے الوہیت میں کیا ضرورت تھی کہ رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ بشر نے تو مجھے ہاتھ نہیں لگایا، کسی انسان نے چھوا نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور گزرنے والی 14 صدیاں اس پہ گواہ ہے کہ قدرت باری اس کی حفاظت کا حق کس طرح ادا کر رہی ہے۔ لیکن یاد رہے یہ حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ حفاظت صرف الفاظ و معانی کو نہیں، یہ حفاظت قرآن کے الفاظ کو بھی حاصل ہے، قرآن کے معنی مفاہیم کو بھی حاصل ہے، قرآن کو سمجھنے والوں کو بھی حاصل ہے کہ زمین پر کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہوں گے تو قرآن کے ہونے کا فائدہ باقی ہوگا۔ اگر زمین پر کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو اور زمین پر قرآن باقی رہے تو حفاظت کا حق تو ادا نہ ہوا، پھر تو قرآن ضائع ہو گیا۔ جس ایک چیز کتنی بھی قیمتی ہو، اسے کوئی دنیا میں جانتا ہی نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔
اسی طرح قرآن حکیم پر عمل کرنے والے اگر نہ رہیں تو قرآن کا ہونا نہ رہا۔ لہٰذا یہ حفاظت قرآن کے الفاظ کو حاصل ہے، قرآن کے معانی کو حاصل ہے، قرآن کو سمجھنے والوں کو حاصل ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کو حاصل ہے، اور یہ قیامت تک یہ چاروں چیزیں رہیں گی۔ اب کتنی کوشش کی گئی ان 14 صدیوں میں کفار کی طرف سے، خصوصاً یہود کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، عیسائیت کی طرف سے۔ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے مفاہیم کو بدلنے کی کتنی کوشش کی گئی۔ یہ جتنے جھوٹے نبی اور یہ فسادات کھڑے کیے گئے، یہ سارے آیات کے مفاہیم بدل کر اور مختلف معنی پہنا کر، لیکن الحمدللہ قرآن بھی باقی ہے، اس کے مفاہیم باقی ہیں، اور تحریف کرنے والے تباہ ہو گئے اور وہ لعنت کے مستحق ہو گئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ان کی وہ تحریف چل نہیں سکی کہ قرآن کا ایک ایک جملہ دوسرے جملے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جس طرح یہ عقیدہ گھڑا گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ ان کا واپس آنا روحانی طور پر ہے، اور غلام احمد یسوع مسیح ہے، واپس آگے ان کے والد کا مزار، تو یہاں یہ ایک چھوٹا سا جملہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ اس ساری عمارت کو ڈھا دیتا ہے کہ حضرت مریم کو خوشخبری دے رہا ہے فرشتہ، اللہ کی طرف سے بشارت دے رہا ہے، بیٹے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی بشر نے تو چھوا نہیں۔ تو جتنی کہانی گھڑی گئی اس ایک جملے نے، ایک آیہ کریمہ نے وہ ساری باطل کر دی۔ قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم اللہ قادر ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے علم میں کچھ ماضی ہے گزر چکا، کچھ حال ہے جو ہمارے سامنے ہے، کچھ مستقبل ہے جس کے ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ 3 زمانے ہیں، ماضی بیت گیا، ماضی پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں، جو حالات و واقعات گزرتے ہیں ان پہ بھی ہماری آراء مختلف، جو حال ہمارے سامنے ہم اس پہ متفق نہیں ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ رہا ہے، تو آنے والے پہ کیا پتہ چلے گا ہمیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حال، مستقبل، ماضی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم حضوری ہے، نہ ماضی وہاں گزرا ہے نہ مستقبل نے آنا ہے، ہر چیز حاضر ہے اس کی بارگاہ میں، اس کا علم حضوری ہے، دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، کوئی اس کی اول نہیں، ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ پھر جو چیزیں ہمارے نالج میں نہیں ہیں، علم میں نہیں ہیں، آئیں گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن وہ اس کے علم میں حاضر ہیں۔ اب جو چیز نہیں ہے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اذا قضا امرن، جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو یقیناً اسی کو حکم دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ذہن پہ زور دیجئے کہ اس چیز نے ابھی ہونا ہے، فیصلہ فرما لیا رب تعالیٰ نے کہ یہ چیز ہوگی، اب اس چیز نے ہونا ہے، ہوئی نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ اسی کو یقول لہو، اسی کو کہا جاتا ہے کن، ہو جا۔ فرشتوں کے علم میں وہ چیز معدوم ہے، انسان کے علم میں معدوم ہے، دنیا کے علوم میں معدوم ہے، دنیا کے وجودوں میں معدوم ہے، وہ عدم میں ہے، لیکن عدم بھی اللہ کے روبرو دست بستہ حاضر ہے۔ عدم میرے اور آپ کے لیے ہے، عدم وجود کے لیے ہے، ذات باری کی دربار میں، اس کی بارگاہ میں ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے۔ اب دیکھ لیجئے، فرمایا جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو یقیناً اسی چیز کو حکم دیا جاتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے۔
تو یہ عدم اور وجود، یہ ہونا اور نہ ہونا، یہ علوم انسانی کے لیے ہے۔ فرشتوں کے علم میں ہوگا کہ فلاں چیز عدم میں ہے، نہیں ہے، فلاں حاضر ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، ہر چیز دست بستہ حاضر ہے۔ اور چیز ہے کیا؟ اس کی تخلیق ہے۔ جو چیز اس کے علم میں نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، نہ وہ عدم میں ہے نہ وہ حضور میں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق کا وجود خالق کے ذہن میں تو خالق کے علم میں تو موجود ہے نا۔ یہ ہم باہر کنسٹرکشن کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ادھر کھدائی کر رہا ہے، کوئی ادھر سیمنٹ بھر رہا ہے، کوئی ادھر لکڑی ٹانک رہا ہے، کوئی ادھر کیل ٹھونک، پتہ نہیں کیا تماشا ہے۔ لیکن جو شخص یہ بنا رہا ہے یا بنوا رہا ہے، اس کے سامنے عمارت اس صورت میں اس کی نظر میں موجود ہے جس میں یہ مکمل ہوگی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد یہاں کیا نظر آئے گا، وہ بنانے والے کے پاس اس کے ذہن میں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سین بھی کھود رہا ہے جی، ادھر پلر بنا رہا ہے، ادھر لکڑیاں ٹھوک، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا تماشا ہے۔ ہماری سمجھ میں تب آئے گا جب یہ بن کر مکمل ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز بن گئی۔ اگر بنانے والا ایک انسان ہے، کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی تصویر میں، تو بنانے والا قادر مطلق ہو، اس کے علوم اس کی شان کے مطابق ہیں، اور ہر وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے جو اس کے علم میں ہے، اور ہر چیز جو وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ہونے سے پہلے بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہو کر بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں سے گزر جائے گی تو بھی اس کے علم میں حضور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ ساری مخلوق دست بستہ تعمیل ارشاد کے لیے حکم ہمہ وقت حاضر ہے۔ فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم تیرا اللہ جو ہے چاہتا ہے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایسا قادر ہے اذا قضا امرا، جب کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے، فانما یقول له کن، تو اسی کام کو اسی چیز کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی۔ اور پھر یہاں صرف ایک بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کو صرف ایک بیٹے کی بشارت نہیں دی جا رہی کہ اللہ آپ کو بغیر باپ کے بغیر مرد کے آپ کو بیٹا عطا کرے گا، صرف یہ بات نہیں ہے، وہ بیٹا اتنا انمول ہوگا کہ وہ یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اللہ نے اسے تب ہی کتاب کا علم عطا کر دیا ہوگا، حکمت و دانائی عطا کر دی ہوگی، اسے تورات اور اناجیل یاد کرا دی ہوں گی۔ یہ سارے علوم اس کے جب وہ دنیا میں قدم رکھے گا، جب وہ منصب شہود پہ آئے گا تو ان سارے علوم سے مزین ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا، تو عام بچہ نہیں ہوگا کہ صرف بچہ ہو جائے گا بغیر باپ کے اور یہ بڑا قدرت کا ایک معجزہ ہوگا جی۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہوگی کہ اس زمانے میں وہ بچہ مخلوق کا پیشوا اور رہنما ہوگا، اور پیشوائی اور رہنمائی کے علوم اللہ کی طرف سے لے کر پیدا ہوگا۔ جب پیدا ہوگا تو اللہ اسے کتاب کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی باتیں، تورات اور انجیل، جو تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن اس کے علوم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے، انجیل خود انہی پر نازل ہوگی لیکن ان کا سینہ ان علوم کا خزانہ بھی ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا۔ اب اس میں بڑی خوبصورت باتیں آ گئی ہیں اس آیہ کریمہ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے تحصیل علم کے محتاج نہیں ہیں۔ انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں نہ عمر کی قید ہوتی ہے، نہ عقل کی، نہ بلوغت کی، نہ شعور کی، بلکہ وہ ان کا وصف ہوتا ہے۔ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو نبوت کے سارے لوازمات اس کی ذات کا وصف بن جاتے ہیں، اور سارے علوم اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے نبی کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی اللہ نے مبعوث کر دیا، اب وہ سیکھنے کسی مولوی صاحب کے پاس جائے یا کسی استاد کے پاس جائے یا کسی مکتب میں جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں بڑا روشن نام ہے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی کہتے ہیں جو شخص لکھنا پڑھنا نہ جانتا، لیکن علم کی یہ شرط نہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا ہو تو علم ہو۔ سارے علوم کا مصدر ہی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین میں پہلے نبی اور رسول بھی آ جاتے۔ تو جتنے خزینے علوم کے پہلے انبیاء اور رسل پر لوٹائے گئے، انہیں بھی بواسطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے۔ یہ جتنی نعمتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو فرمایا اللہ اپنے رسول کو کتاب عطا کرتا ہے، وہ حکمہ اور حکمت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں عہد جدید کا ایک بڑا آج کا بڑا ہنگامہ خیز مسئلہ یہ ہے، وہ جی اسلام تو 1400 سال پہلے کے معاشرے کی بات کرتا ہے، اور وہ زمانہ اور تھا، وسائل اور تھے، ذرائع اور اسباب اور تھے، ماحول اور تھے، وہ زمانہ بیت گیا، اب نیا زمانہ ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور آج کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ بلکہ اگلے دن ٹیلی ویژن پہ ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، تو اس پہ ایک خاتون کہہ رہی تھی چونکہ آج کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سب وہ مغالطے ہیں جو مستشرقین یعنی یہود اور نصارہ کے وہ علماء جو مشرقی علوم پہ عبور رکھتے ہیں، انہیں مستشرق کہتے ہیں، جو دینی امور کو اعتراض کے لیے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے گھڑے ہوئے اعتراض ہیں میرے بھائی، آج بھی نبی ہے، اور نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک نبوت آپ کی موجود ہے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برقرار ہے، اس کی برکات برقرار ہیں، اس کے فیوزات جاری ہیں۔ زمانے کا خالق وہی ہے جس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، اور سارے زمانوں کے لیے مبعوث فرمایا، اس لیے اسے علوم بھی سارے زمانوں کے لیے دیے گئے ہیں، 1400 سال پہلے کے لیے نہیں دیے گئے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یا وہاں قلم کاغذ اللہ کو میسر نہیں؟ آخری کتاب ہونے کا اور آخری نبی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب نیا نبی اللہ مبعوث نہیں کر سکتا اس لیے آخری نبی آ گیا، یہ نئی کتاب بن نہیں سکتی، آخری کتاب آ گئی۔ بات یہ ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر وہ ساری ضرورت قیامت تک کے لیے پوری کر دی، نئے نبی کی ضرورت باقی نہ چھوڑی۔ یہ مفہوم ہے ختم نبوت۔ اور آخری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی آسمانی حکم کے نازل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی، سارے اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ جی وہ 1400 سال پہلے کا معاشرہ ہے، وہ خود کسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔
کیا بدل گیا آج؟ یہ جو کہا جاتا ہے جی آج بدل گیا، کیا بدل گیا؟ آج لوگ گھاس کھانا شروع ہو گئے ہیں، پہلے غلہ کھاتے تھے اب گھاس کھاتے ہیں، یا پہلے لباس پہنتے تھے تو اب کیا کوئی بھیڑیے کی کھال پہننا؟ کیا بدلا کیا ہے؟ بیماریاں بدل گئی ہیں، علاج بدل گئے ہیں، سونا جاگنا بدل گیا، پہلے انسان سوتے تھے اب سوتے نہیں ہیں، یا پہلے پانی پیتے تھے اب پیتے نہیں ہیں، وہی پیاس ہے، وہی بھوک ہے، وہی لباس کی ضرورت ہے، وہی توالد و تناسل ہے، وہی گھر کی مکان کی ضرورت ہے، وہی بھوک لگتی ہے، وہی نیند، سب کچھ وہی ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذرائع بدل گئے، مینز بدلے ہیں اور کچھ نہیں بدلا۔ بھوک لگتی تھی روکھی روٹی کھا لیتے تھے، آج بھوک لگتی ہے تو بسکٹ یا ڈبل روٹی مل جاتی ہے، تو کیا بدلا؟ بھوک لگتی تھی سادہ پانی پی لیتے تھے، آج جوس پی لیتے ہیں، سوڈا واٹر پی لیتے ہیں، لیکن پیاس وہی لگتی ہے اور اسی طرح لیکوڈ پینے سے بجھتی ہے۔ اسلام کیسے پرانا ہو گیا؟ اسلام نے تو یہ قید نہیں لگائی کہ سادہ روکھی روٹی کھاؤ یا سادہ پانی پیو، وہ کہتا ہے سوڈا بھی پیو، کیک بھی کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے کا چھین کر نہ کھاؤ، اپنا کما کر کھاؤ۔ کیا یہ اصول پرانا ہو گیا؟ اسلام نے تو زندگی کے وہ اصول دیے ہیں جو پرانے ہوتے ہی نہیں۔ مینز بدل گئے، پیدل حج پر جاتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، پھر ٹرین پہ جاتے تھے، بحری جہاز پہ جاتے تھے، آپ آج ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں۔ اسلام کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ تکمیل ضرورت کے ذرائع بدلے ہیں، مینز بدلے ہیں، ضرورتیں نہیں بدلی، انسان نہیں بدلا۔ تو اسلام نے تو انسانیت کے لیے خوبصورت ماحول، خوبصورت معاشرہ اور آسان راستہ پیدا فرما دیا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تبدیلی نہیں ہوگی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتاب کا علم بھی عطا کر دے گا، وَالْحِکْمَہ، حکمت وراثت ہی انبیاء کی ہوتی ہے، دانش و بینش انبیاء کی وراثت ہے، اور ہر وہ بندہ دانش مند ہے جو نبی کے علوم سے مستفید ہوتا ہے اور نبی کے اتباع سے مستفید ہوتا ہے۔ اور یہ دانشوری کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں ہم اسے دانشور خیال کرتے ہیں جو دین پہ زیادہ اعتراض کرتا ہے، اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھو ویران ہو چکی ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی آباد نہیں رکھ سکتا وہ ملک کو آباد کس طرح رکھے گا، معاشرے کو کس طرح آباد رکھے گا؟ جو شخص ایک فرد کی زندگی کو آباد نہیں رکھ سکتا، اس سے ہم کیا توقع کریں کہ وہ دانشور معاشرے کو آبادی دے گا اور معاشرے کو آسانیاں دے گا؟ تو یہ جنہیں آپ دانشور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین پہ اعتراض کرتے ہیں، دین پہ اعتراض دانشوری نہیں ہے، بے دانش آدمی کا کام ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول جب مبعوث ہوتے ہیں تو جس قوم کے لیے اور جتنے زمانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اس زمانے کی ضرورتوں کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بعثت عالی سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے، قیامت تک جتنے زمانے بدلیں گے ہر آنے والے سوال کا جواب دینا قرآن کریم کی ذمہ داری ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ہے۔ اب یہ الگ بات کہ ہم ایسے جاہل ہو جائیں کہ قرآن سے اپنا جواب حاصل نہ کر سکیں، یا ہم اتنے آوارہ ہو جائیں کہ حضور کی ذات سے کٹ جائیں اور وہاں سے دانش حاصل نہ کر سکیں، تو یہ قصور ہمارا ہوگا۔ الزام ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے کہ انبیاء علوم کتاب حکمت اللہ سے لے کر تشریف لاتے ہیں اور اسے تورات سکھائی جائے گی، انجیل سکھائی جائے گی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ اور یاد رکھیں یہ باتیں اللہ کر رہا ہے حضرت مریم کے ساتھ۔ حضرت مریم نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی اور رسول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کو الہام بھی ہو سکتا ہے، کشف و مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا الہام برحق بھی ہوتا ہے۔ اور
بیست عالی یا نبی کی بیست سے ولی کی بنیاد پڑتی ہے نبی کی اطاعت اور اتباع سے، اور یہ کمال اسے با اتباع نبوت نصیب ہوتے ہیں۔ تو فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بات نبی سے ہوتی ہے اس میں شبہ نہیں ہوتا اور پوری امت مکلف ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ جو کشف یا الہام یا القاء ولی کو ہوتا ہے، ایک تو وہ ہونا چاہیے نبی کے تابع کہ نبی کو غلطی نہیں لگ سکتی، ولی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اگر علم نبوت سے متصادم ہے تو اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اتباع نبی کا ہوگا۔ دوسری بات، ولی صاحب الہام بھی ہو تو اپنے الہام پر خود عمل کرنے کا مکلف ہے، دوسرے اس کے الہام پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہے۔ نبی کو جو وحی ہوتی ہے پوری امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی ہے۔ تو یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے اور ایک ولیہ کے ساتھ رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں آپ گھبرائے نہیں، ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کیسے اللہ، کسی بندے نے تو مجھے چھوا نہیں، اور بندے اور بی بی سے اولاد ہوتی ہے تو مجھ سے اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا فکر نہیں کرو، یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ اسباب ہوں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ محتاج نہیں ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے، يَقُولُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ عدم وجود مخلوق کے لیے ہے، اس کی بارگاہ میں ہر چیز دستبستہ حاضر ہے۔ اور پھر آپ کو کوئی عام بچہ نہیں عطا کروں گا، ایک تو معجزہ یہ ہوگا کہ بغیر باپ کے ہوگا، دوسرا کمال اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ پیدا ہوگا اللہ اسے علم عطا کر دے گا، کتاب کا بھی، حکمت کا بھی، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا اور انہیں فرمائے گا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عجیب و غریب معجزات لے کر آیا ہوں۔ یہ بھی ایک نظام قدرت ہے کہ جو نبی جس زمانے میں مبعوث ہوا اس زمانے میں جو علوم انسانوں میں عام تھے یا جس سے عام لوگ واقف تھے اس طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت جادوگروں کا زور تھا اور مصر میں جادو سے ہر شخص واقف تھا، تو آپ کو ایسے معجزات دیے گئے جو جادو کا توڑ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بنی اسرائیل میں طبابت عام تھی اور بے شمار حکامات تھے، عجیب و غریب علاج کرنے والے اور نباز اور نبضیں جاننے والے۔ تو جتنے معجزات انہیں دیے گئے ایسے عطا فرمائے گئے کہ وہاں وہ حکماء عاجز آ گئے، وہاں جادوگر عاجز آ گئے، یہاں اطباء عاجز آ گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جب تک دنیا قائم ہے اس میں جو بھی عجیب و غریب علم ہو وہ وہاں آ کر عاجز ہو جائے۔ آج اگر آپ سیارے میں چاند پر جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو واقعہ معراج اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ چاند تو جب سماوی میں ہے، یہاں تو لوگوں نے بالائے عرش کی سیر کر لی، آپ ابھی تک آسمان سے نیچے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر بات کا جواب وہاں موجود ہوگا، ہر جگہ نقش کف پائے رسول ثبت ہوگا۔ کوئی بھی علم، کوئی بھی دانش اس بات سے بڑھ نہیں سکے گی کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش کف پا موجود نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔